इंडिया अलायंस में हम नहीं है, बाहर में जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है। भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम उठेगा। भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनासवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं, और मैंने बनासवाला साहब को रोजे में देखा, वो रामपुर में। मैं बनासवाला साहब को मुरादाबाद में रोजे में देखा, और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग। फिरका परस्ती का आवाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीती वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं, वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो जिनका ये बोलना है कि हम जिताए नहीं जिताया, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं, आप तीर नहीं मार रहे। अगर आप तीर मार दे तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी है और सियासतदान भी है। तो जहां पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता वो दुआ लेके फूंक देते हैं, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये इनका ये उसमें फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई हम सही कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी। देते नहीं है, इनसे खुशबू मांगो, बोलते मैं दुआ दूंगा, पढ़ के फूंक दूंगा। तो कांग्रेस ने ये काम किया। ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, बाहर में जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم اٹھے گا وہاں پر. آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں نا آئیڈیالوجی اور بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، کھلا بولتے ہیں. تو آپ، میں کھل کے کہہ رہا ہوں اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے، نہیں ہوئی ڈیل میری، مگر وائناڈ سے جیتے. کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ، مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان میں وہ ویژن تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ رکھا. وہ کام اس کے بعد کنگل فیملی نے اس کو لے کر آگے بڑھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انڈین مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے. اور وہاں پر ابھی آپ نے بتایا پی ٹی محمد بشیر صاحب جب ایجوکیشن منسٹر بھی تھے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے اور اپنی طاقت پر جیتتی ہے، اور ان کی طاقت کے بغیر کانگریس اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہندی بیلٹ کی سیاست ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا. آپ نے، میں پچھلے اتر پردیش کے چناؤ میں بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت سے لوگ مجھے بولے کہ ہم فیصلہ کر لیے، ہم آپ ووٹ نہیں دے سکتے. میں نے ٹھیک ہے میں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کے بعد بی جے پی کو روک دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آپ روکیے ضرور، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ جیتیں گے کتنے؟ آپ اپنی آواز تو بنائیے، 3-4 کو جتائیے جو آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کی آواز بنیں گے. بولے نہیں ہم فیصلہ کر لیے کہ اب کی بار ہم سائیکل کو ساتھ دیں گے. میں نے کہا مبارک، آپ کا فیصلہ ہے، میں تھوڑی بہت مجھے تکلیف ہوگی مگر آپ کر لیجئے. مگر آپ میں ان کو بتایا کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے. بولے آپ کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. مگر جنون تھا، پورے مساجد سے اعلان ہو گیا، سب مساجد سے اعلان ہو گیا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب ممبر رسول پر کھڑے ہو کے اچھا فیصلہ لیجئے، شیطانیت کو شکست دیجئے، انصاف کو کامیاب کریے، سب بولا گیا. اور ماشاءاللہ سے مسلمان سن لیا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی چناؤ جیتی مگر آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو ڈفرینس محسوس کرنا ہے. میں میرا جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرا ماننا یہی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا مانتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا آئین اس وقت مضبوط ہوگا جب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہوگی، مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگا. اور جو لوگ بار بار یہ مجھے اور بدرالدین بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لڑنے سے بی جے پی جیتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسام میں جو بوڈو سے جھگڑا شروع ہوا اس وقت 40-50 ہزار لوگ بے گھر ہو گئے تھے لوور آسام میں. اور غربت تو آپ دیکھیں گے ہوں گے دلی میں بیٹھنے والے جو میں نے آسام میں دیکھے 5 لاکھ کے قریب. ہم 10 دن وہاں پر تھے، رمضان کا مہینہ تھا. جو خدمت بدرالدین بھائی اور ان کے ادارے نے کی، مرکز نے، غیر معمولی تھی. اب آپ بتائیے کہاں سے؟ کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ جب تک آپ کے پاس آپ کے ووٹ سے کامیاب شدہ ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر، سرپنچ نہیں ہوں گے آپ کے مسائل نہیں حل ہو سکتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، بدرالدین بھائی نے کہا کہ 2 سال میں ان کی ادارے کی طرف سے 600 لڑکے نیٹ کامیاب ہیں، لڑکے لڑکیاں. تو کانگریس کیوں نہیں کرتی؟ کانگریس کو کرنا چاہیے نا. تو بولیں گے ہم سत्ता میں آ کے کریں گے. جب سत्ता میں آ جائیں گے تو بولیں گے آپ کے لیے نہیں کر سکتے، سب کے لیے کرنا ہے. کریے، سب کے لیے کریے. مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ کا ایک سٹرکچر ہے، پارٹی کا بہترین سٹرکچر ہے. میں خود جا کے دیکھا ہوں. آج ہمارے پارلیمنٹ میں 75 سال کا ڈیبیٹ تھی، پارلیمنٹ کی سیاسی سفر کی. تو میں نے اپنی تقریر میں شروعات میں کہا کہ میں آج اس یہاں پر ایوان میں کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوں مولانا حفظ الرحمان کو، میں سلام کرتا ہوں بنات والا صاحب کو اور سلیمان سیٹھ صاحب کو. یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں حفظ الرحمان صاحب کو نہیں دیکھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے بنات والا صاحب کو، سلیمان سیٹھ صاحب کو دیکھا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، بنات والا صاحب کے ساتھ. میں اتر پردیش
گیا تو سب سے پہلے بنات والا صاحب کے ساتھ گیا، 1996 میں گیا تھا میں، اور میں نے بنات والا صاحب کو روزے میں دیکھا وہ رامپور میں، میں بنات والا صاحب کو مراد آباد میں روزے میں دیکھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ مراد آباد کا وہ عیدگاہ ہے جہاں پر 1986 میں اگست کے مہینے میں عید الفطر کے دن 600 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی تھی یہاں پر، سرکار کانگریس کی تھی، یہ بات نہیں کریں گے مگر آپ ووٹ ان کی دیں گے، شکل زندہ رکھنا ہے۔ دیکھیے ایک بات سنیے، اگر آپ مولانا بیٹھے حدیث شریف کو تو میں بیان نہیں کروں گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، آپ کو تو 2500 مرتبہ ڈس دیے لوگ، مگر آپ کے دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہم کو ان کو ہی ووٹ دینا ہے، یہ ڈیلیور کریں گے، ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اگر کوئی چناؤ ہو بھی جاتا ہے اور سرکار بدل بھی جاتی ہے، نفرت کیسے ختم ہوگی بتائیے آپ؟ نفرت تو اسی وقت ختم ہوگی جب آپ کا کوئی لڑنے والا ہوگا، جو آپ کی بات کرنے والا ہوگا۔ میں بدرالدین بھائی، ہمارے ایٹی محمد بشیر صاحب مائنورٹیز کے جتنے اسکیمز ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ابھی بدرالدین میں بتا رہے تھے پارلیمنٹ میں بولے تو کوئی بی جے پی والا ان کو بول دیا پاکستان چل جاؤ، کچھ بولا آپ کو تو بدرالدین بھائی بولے گیٹ آؤٹ، اس کو کچھ بول دیا بدرالدین بھائی تو نہیں۔ دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ ہم ووٹ ڈالنے والے بنیں گے، مبارک آپ کا اختیار ہے، میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھیے 40 سال کے بعد جب آپ کی یہ نسل جس کو جنریشن زی کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھے گی آپ نے کیا کر کے دے دیا ہمارے کو، جب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچیے اس بات کو۔ آپ کا مقصد یہ نہیں کہ ووٹ ڈالنا، آپ سوچ تو لیجیے کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے۔ آپ لیڈر بنائیے نا، لیڈر کیوں نہیں بنتے آپ؟ جب آپ ہر پارٹی کے لیڈر کو، اس کے سماج کو لیڈر بناتے ہیں، آپ کو لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نہیں ہم ڈرتے نہیں، کچھ ہوتا، ارے کچھ نہیں ہوگا، اب کیا ہونا باقی ہے؟ اب جیل میں آپ ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں 3-3 4-4 سال سے،